رب کی ہر آزمائش میں پورا اترے، اس لیے آپ کو خلیل اللہ یا خلیل الرحمن کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ گرامی قدرات، آپ کے نام کے تعارف کے بعد آپ کی حالات زندگی کی طرف ہم آتے ہیں۔ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت کو اللہ تعالیٰ نے جب قرآن مجید میں ذکر کیا تو پروردگار ارشاد فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور محبوب یاد کیجئے جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بہت سی باتوں میں آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، انہوں نے رب کی ہر آزمائش کو پورا کر دکھایا۔ اللہ نے جس آزمائش میں بھی ڈالا انہوں نے پورا کر دکھایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اے ابراہیم تو نے رب کی ہر آزمائش کو پورا کر دیا، ہم تمہیں لوگوں کا پیشوا اور امام بناتے ہیں۔ معلوم ہوا زندگی میں رب کی آزمائشیں بھی آتی ہیں، اور جو اللہ کی آزمائش پہ پورے اتر جائیں اللہ تعالیٰ پھر ان کو قیادت کا مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ تو پروردگار ارشاد فرماتا ہے پیارے ابراہیم آپ نے ہر آزمائش کو پورا کر دیا، ہم آپ کو لوگوں کا امام اور پیشوا بناتے ہیں۔ آپ نے عرض کیا وَمِن ذُرِّيَّتِي، یا اللہ یہ پیشوائی، یہ منصب امامت، یہ منصب خلافت کا منصب جو عظیم تو نے ہمیں عطا کیا، یا اللہ یہ میری اولاد میں بھی جاری فرما، اس نبوت کا سلسلہ میری اولاد میں بھی رکھ۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پیارے ابراہیم ہم آپ کی اس دعا کو قبول کرتے ہیں، لا ینال احد الظالمین، لیکن آپ کی ذریت اور اولاد میں سے جو ظالم ہوگا، یعنی جو حق سے دور رہنے والا ہوگا، ہم اس کو یہ منصب نہ دیں گے، اور جو حق کی راہوں پر گامزن ہونے والا ہے اللہ فرماتا ہے یہ منصب نبوت ہم اسے بھی عطا فرما دیں گے۔ تو گرامی قدرات، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشوں کو ذکر کیا۔ جب انسان اس آزمائش کے تصورات کو ذہن میں لاتا ہے تو ان آزمائشوں کے تصورات سے انسان ایک مرتبہ اس بات کا حقیقتاً ادراک کرتا ہے کہ ان باتوں کو سوچتے سمجھتے ہوئے انسان کے دل کے اندر اس کی مشکلات کا احساس ہوتا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی عظمت پہ قربان جائیے، رب نے جس آزمائش میں مبتلا کیا آپ نے اپنی جبین نیاز کو جھکا کے رب کی ہر آزمائش کو پورا کر دکھایا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو خلیل اللہ کا منصب عطا کیا، اپنا قریبی دوست ان کو قرار دیا۔ سورہ انبیاء 17ویں پارے میں پروردگار نے ان کی ان آزمائشوں کو بھی ذکر کیا جو بچپن سے ان کے ساتھ تھیں۔ جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی پیدائش شہر بابل میں ہوئی، اور آپ کے والد طارح ہیں جن کا وصال ہو چکا تھا جبکہ آپ ابھی چھوٹے تھے۔ آپ کے والد کو طارح بن ناخور کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ کی پرورش آپ کے چچا آزر نے کی، اور جو آپ کے چچا آزر تھے ان کا کام ہی بت پرستی تھا اور بتوں کو بنانا تھا، وہ بت گر تھے، ان کا یہ کاروبار تھا۔ آپ نے اپنے بچپن کے زمانے میں جب آپ نے چچا کو دیکھا کہ وہ طرح طرح کے بت اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں اور پھر لوگوں کو کہتے ہیں کہ اس کی عبادت کرو، تو آپ نے بچپن سے ہی اس آزمائش میں اس طرح پورے اترے کہ پروردگار نے جو آپ کے دل میں ایمان کی کیفیات کے ساتھ ساتھ جو روحانی کیفیات کو متکیف کیا تھا، اسی بنیاد پر آپ کبھی بھی نہ برائی کی طرف گئے نہ شرک کی طرف راغب ہوئے۔
انبیاء کرام وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کو پروردگار نے عالم ارواح میں ہی منتخب کر لیا، اور پروردگار نے عالم ارواح کے اندر ہی ان کا انتخاب فرماتے ہوئے ان سے کلام کیا، ان کی روحوں کو خطاب کیا، اور اپنے محبوب کی عظمت کو رب قدوس نے ان کے سامنے ذکر کیا۔ انبیاء کرام بچپن میں بھی ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں ہیں تو کلام کرتے ہیں، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، رب نے مجھے کتاب بھی عطا کی ہے، اللہ نے نبوت کا تاج بھی میرے سر پہ رکھا ہے۔ تو منصب نبوت بالقوہ ان کے ساتھ متصف ہوتا ہے۔ تو جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی چھوٹی سی عمر میں ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، بے شک ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنی طرف سے نیک راہیں عطا فرما دیں، ہدایت کی باتیں عطا فرما دیں، من قبل، اس سے پہلے، وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم اس سے خبردار تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اذ قال لأبیہ وقومہ، جب انہوں نے اپنے باپ اور قوم سے کہا، اور بعد نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ چچا کو بھی کبھی مجازی طور پہ باپ کہہ دیا جاتا ہے، اور آپ کا یہ کلام اپنے چچا عازر کے ساتھ ہے۔ آپ نے ان سے کہا، ھذہ تماثیل التی انتم لہا عاکفون، ما ھذہ التماثیل التی انتم لہا عاکفون، یہ کیا ہیں بت، یہ کیا مورتیں ہیں جس کے سامنے تم بیٹھے رہتے ہو؟ یعنی ان بتوں کی تم پوجا کرتے ہو، یہ کیا ہیں؟ تو آپ کا یہ کلام معرفت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ ما ھذہ التماثیل التی انتم لہا عاکفون، یہ آپ کا کلام معرفت الہی تک پہنچنے کا ایک خوبصورت وسیلہ ہے کہ انسان ان چیزوں کو کبھی بھی اپنے لیے مرکز اور محور نہ سمجھے جو اس کو پروردگار کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے حجاب بن جائے۔ تو آپ نے فرمایا، ما ھذہ التماثیل التی انتم لہا عاکفون، یہ کیا ہے بت جن کو تم آگے رکھ کر اس کو پوجا کر رہے ہو؟ ان کی قوم نے جواب دیا، قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین، ہم اس لیے ان کی پوجا کر رہے ہیں، ہم نے اپنے باپ دادا کو بھی ایسے ہی ان کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا ہے، لہذا ہم نے اپنے آباء و اجداد کو بت پرستی میں دیکھا، ہم بھی ان کے پیچھے چل پڑے۔ آپ نے فرمایا، قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، بے شک تم اور تمہارے آباء و اجداد سب کھلی گمراہی میں ہیں۔ یعنی ممکن ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہم نے آباء و اجداد کو دیکھا تو ہم نے بھی اپنایا، فرمایا آپ اور آپ کے آباء و اجداد دونوں گمراہی پہ ہو سکتے ہیں۔ قالوا، وہ بولے، اجیتنا بالحق، کیا تم ہمارے پاس حق لے کے آئے ہو، ام انت من اللاعبین، یا تم وہی ہم سے کھیل مذاق کر رہے ہو؟ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو رب قدوس نے رشد و ہدایت کی اعلیٰ ترین عظمتیں عطا فرمائیں، آپ نے اپنے قوم میں بہت سے لوگوں کو بت میں مبتلا دیکھا، وہ بت پرستی میں مبتلا ہیں۔ بعض لوگوں کو دیکھا کہ وہ سورج اور چاند کی پوجا کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے، شرک کا آغاز ہی اس وجہ سے ہوا، بعض احباب نے کسی کو ہیبت ناک دیکھا تو اس کو پوجا کرنے لگے، بعض نے کسی کو نفع مند دیکھا تو اس کی پوجا کرنے لگے، اور بعض کسی خوف اور ڈر کی وجہ سے۔ مختلف اسباب تھے شرک کے اس دور میں۔ مثال کے طور پہ بعض احباب کسی سانپ کو اپنا دیوتا مانتے ہیں، بعض نے آگ کو اپنا خدا سمجھا، مجوسی آگ کو اپنا خدا سمجھتے ہیں، اس کی پوجا کرنے لگے اور کہا کہ یہ آگ اتنی طاقتور ہے کہ گھروں کو جلا دیتی ہے۔ بعض نے تیز آندھی کو دیکھا جو بڑی بڑی چیزوں کو اڑا کے لے جائے، اس کی پوجا کرنے لگے، ہواؤں کی۔ بعض نے پانی کی پوجا شروع کر دی کہ پانی کا ریل آئے تو سب کچھ بہا کے لے جائے، تو انہوں نے کہا اس میں طاقت ہے، یہی ہمارا خدا ہے، نعوذ باللہ۔ ایسے ہی بعض لوگوں نے سورج کے چمکنے اور چاند کی چاندنی کو دیکھ کر اس کو اپنا خدا مانا۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ سورج تمہارا خدا ہے جس کو تم پوجتے ہو؟ لوگوں نے کہا ہاں۔
شام ہوئی تو آپ نے فرمایا اگر تمہارا یہ رب ہے یہ تو ڈوب گیا. بعض لوگ چاند کی پوجا کر رہے تھے, کہا جی یہ ڈوب گیا تو چاند تو نہیں ڈوبا, وہ چاند کی پوجا کر رہے ہیں, صبح ہوئی تو چاند دکھائی نہ دیا, 15 دن چاند دکھائی دے رہا, اگلے 15 دن نظر نہیں آ رہا. فرمایا جو ڈوبنے والا ہوتا ہے وہ کبھی رب نہیں ہوتا. آپ نے ان کو جواب دیا, قال بر ربکم رب السماوات والارض, تم کس کی پوجا کرتے ہو؟ تمہارا رب تو وہ ہے جو کائنات کی ان ساری چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے, بنانے والا ہے. یہ چیزیں تو مظاہر قدرت ہیں, عین قدرت تو نہیں ہے. یہ تو تمہیں اللہ کے وجود کا پتہ دیتی ہیں. گردش لیل و نہار, کائنات کی تخلیق, یہ تو تمہیں اللہ کے وجود کا پتہ دیتی ہیں. تم انہی کو خدا سمجھنے لگے. یہ مظاہر قدرت ہیں, یہ عین قدرت